الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ کائنات کے اندر کتابیں بھی آئیں، کائنات کے اندر صحائف بھی آئے جو مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، رسل اعظام کو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ پاک تک 4 کتابیں اور باقی صحائف نازل ہوئے۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ کسی کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ صحیفہ بھیجا ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم نے یہ جزیات بھیجے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے تو صرف اور صرف قرآن پاک کے لیے ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن پاک نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، یعنی ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں ایک اور آیہ بینہ میں عرض کرتا چلوں، خالق نے اپنے اس قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے، اور آخرت میں عذاب اس کے لیے ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اس پر لعنت۔ تو سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا جا رہا ہوں، جو سویڈن کے اندر قرآن پاک کی گستاخی ہوئی اور اتنا برسر عام گستاخی ہوئی اور برسر مجمع گستاخی ہوئی اور لوگوں کو دکھلا کر یہ گستاخی ہوئی، تو یہ ایک قضیہ اتفاقیہ نہیں ہے بلکہ کفار کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ یہاں یہ میں عرض کرتا چلوں کہ کافر چاہے وہ عیسائی ہو اور چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مرزائی ہو، قادیانی، یہ اکثر طور پر پیچھے بھی تاریخ کے اندر دیکھا گیا ہے اور آگے بھی میرے دوست احباب اس کو دیکھتے رہیں گے اور تجربہ کرتے رہیں گے کہ یہ مسلمانوں کو اکثر طور پر آزماتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کتنی غیرت باقی رہ گئی ہے۔ تو یہ غیرت کے لحاظ سے آزماتے رہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر کتنی غیرت ہے۔ اب ان کو اتنا تو پتہ ہے کہ مسلم امہ جو ہے، مسلمان عوام جو ہے، اس کے اندر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت کا مادہ بڑا زبردست رکھا ہے، لیکن بس تھوڑا سا حالات سے جو سمجھوتا کرتے ہیں یہ ان کے لیے خطرناک ہے، ان کے ایمان کے لیے اور ان کی آخرت کی منزلوں کے لیے یہ بہت بڑا خطرناک ہے۔ بہرحال وہ کیا کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں مسلمانوں کو، یہودی اور نصرانی یہ ٹچ کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ تھوڑا سا بے غیرتی کا انجیکشن لگا کر دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر غیرت کے نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے۔ اچھا، جب وہ ٹچ کرتے ہیں مسلمانوں کو غیرت کے نام پر تو الحمدللہ مسلمانوں کے اندر تو غیرت ہے۔ پھر وہ اس کی وجہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ گستاخیاں کیوں کرتے ہیں، کبھی فرانس کے اندر گستاخی، کبھی امریکہ کے اندر گستاخی، کبھی سویڈن کے اندر گستاخی، کبھی انڈیا کے اندر گستاخی، یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور بڑا طویل سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کی اگر آپ وجہ تلاش کریں اور اس کی جڑوں کے اندر جانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جڑ تو ہوتی ہے نا، تو آپ اگر اس کی جڑ کے نیچے جانے کی کوشش کریں اور اس کی جڑ کو پکڑنے کی کوشش کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ڈاکٹر صاحب اور ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا تھا کہ تعلیم قرآن کو اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا۔ تو یہ تو ایک علیحدہ بات ہوگی، وہ ہمیں غیرت کا سبق دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ کاش مسلمانوں کی غیرت جاگ جائے اور اپنے قرآن سے اور صاحب قرآن سے محبت کرنے لگ جائیں۔
یہ تو ان کا ایک درس ہے۔ لیکن میں جو عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ سلسلہ کیوں چل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو وجہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وجہ آئندہ بھی رہے گی ہمارے ساتھ، اور اب بھی یہی وجہ چل رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو، جب وہ اپنے ساتھ بٹھا کر بکروں کی جگہ سور کھلاتے ہیں، خنزیر کھلاتے ہیں، ساتھ شرابیں پلاتے ہیں، تو پھر یہ معاملات ان کو پتہ ہے کہ ان کو تو ہم نے بغیرت کر لیا ہے اور اپنا غلام بنا لیا ہے۔ تو جس قوم کے جا کر یہ وزرائے اعلیٰ بنیں گے تو وہ قوم خود بخود بغیرت ہو جائے گی، چونکہ ہم نے اتلے طبقے کو، جو اوپر والا طبقہ ہے، ہم نے اس کو جو ہے اپنی نیچر کے اندر آنے کی دعوت دے دیا، اور انہوں نے قبول بھی کر لیا بلکہ کھا بھی لیا ہے۔ تو اب جب ہم گستاخی کریں گے تو یہ جو اوپر والا طبقہ ہے یہ ہمارے ساتھ ہوگا، نیچے والا طبقہ مرے یا جیے، لیکن ہمارا کام اوپر والے طبقے کا ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے کچھ عرصے کے اندر بھی جو ہے پچھلے حکمران جو تھے ان کے دور کے اندر بھی گستاخیاں ہوتی رہیں۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے اندر بھی گستاخیاں ہوتی رہیں، بلکہ اس کمینے نے ایک لفظ بولا تھا، شاید میرے جو سامعین اور ناظرین و حاضرین ہیں ان کو شاید وہ لفظ اس کا ان کے حاشیہ خیال کے اندر کہیں ہو۔ اس نے یہ لفظ بولا تھا کہ یہاں جلسے اور جلوس کرنے سے یہ معاملہ رک جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس لفظ کے نیچے بہت کچھ ہے، اگر ہم اس لفظ کو تھوڑا سا بھی کھول دیں تو اس لفظ کے نیچے بہت کچھ ہے۔ تو یہی معاملات ہیں کہ وہ اپنا کوئی کرندہ تیار کر کے مسلمانوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں تاکہ مسلمان ساری عمر غلامی کی چکی کے اندر پستے رہیں، اور غلامی کی چکی کے نیچے ہی پستے پستے ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، یہ تباہ و برباد ہو جائیں، لیکن ہمارے سامنے یہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو جو بھی فرعون ہے، یہودی یا نصرانی، جتنا بڑا بھی فرعون ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں۔ ہمیں اس وقت اس سے غرض پڑے گی جب ہمیں اجازت مل جائے گی کہ جا کر اس کے ساتھ جہاد کرو، یا ہم اس کے ساتھ جہاد کرنے جائیں گے تو پھر یہ سارے معاملات ہمارے کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ مجھے اس سے غرض نہیں، غرض یہ ہے کہ جن کو وہ بکاؤ کر کے ہمارے اوپر ڈالتا ہے اور ہمارے اوپر حکمران بناتا ہے، تو غرض ان سے ہے کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے جو ہے کسی کا انتخاب کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی اعتراض ہمارے سامنے آتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا یہ کام ہوتا ہے کسی کو لانا یا کسی کو نہ لانا، تو کم از کم ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے محبت بھی نہیں کر سکتے، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخ سے نفرت بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہمارے سینے کے اندر نہیں رہا، اور ہمارا سینہ ایمان سے خالی ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں اب بو یا بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی، اچھی بو یا بری بو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اچھی کا بھی پتہ نہیں، اچھی کی بھی تمیز نہیں ہے اور بری کی بھی تمیز نہیں ہے۔ تمیز کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہے، صرف کلمے کے مسلمان ہیں، نہ ہمیں نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کسی رکن اسلام کی پرواہ نہیں، اور نہ ہمیں کسی کی سوچ ہے، نہ کسی سے محبت ہے، بس ہم نام کے مسلمان ہیں۔ جس طرح ایک سیمپل پڑا ہوتا ہے دکانوں پر، وہ ہم سیمپل کے طور پر مسلمان ہیں، حقیقت میں ہماری کوئی مسلمانی نہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو بڑی خوبصورت باتیں کہ خون جگر دے کر نکھاریں گے رخ برگ و گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ جہاں تک کہا تھا، بلکہ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ کسی یہودی یا کسی عیسائی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ یہ تھے ہمارے بزرگان نے دین، اور ہمارے بزرگ جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا۔ ہم نے ان کو کیا دیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا وفا کی، یا ہماری ان کے ساتھ کیا وفائیں ہیں، کیا محبتیں ہیں، کیا الفتیں ہیں۔ تو آج بھی یہ درس قرآن پاک کو جو جلایا گیا یا اس کی گستاخی کی گئی، یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی اس وقت حسین کا غلام جو آ کر مجھے سینے سے لگائے،
حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن پاک پڑھا تھا اور دنیا کو بتایا تھا کہ اصل قرآن کا عاشق ہے وہ جو دنیا کے اندر چلتا پھرتا ہو تو پھر بھی اس کی قرآن سے محبت ہو، اور اگر دنیا سے بظاہر پردہ کر جائے تو پھر بھی اس کی قرآن سے محبت ہو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا تھا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ہیں گیسوئے دجلہ و فرات۔ یہی معاملہ ہمارے سامنے ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا ہے۔ تو ہم نے کون سی وفا کی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ، اور قرآن پاک کی سچی محبت کے اندر کون سا کام؟ تو یہ جو معاملہ بنا کسی کافر کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کے ساتھ ساتھ ہم گوشے گزار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لفنڈے بیٹھے ہیں ہمارے حکمران، ان کو چاہیے کہ یہ اس کو سمجھائیں، اور مسلمانوں کے طریقے سے سمجھائیں، اور اپنی آنکھ کے اندر اور اپنے لفظوں کے اندر غیرت پیدا کر کے سمجھائیں۔ اگر نہیں سمجھائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے محمد بن قاسم یا محمود غزنوی جیسا ہیرا عطا فرما ہی دے گا، اور جب وہ عطا فرمائے گا تو پھر ان کے چھپنے کی جگہ کہیں نہیں رہے گی۔ تو چہ جائے کہ وہ وقت آئے ہمارے اوپر، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فرماتا ہے کہ ہم فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو چہ جائے کہ وہ فاسقوں کی لسٹ کے اندر ہم آ کر ہمیں چھپنے کے لیے جگہ نہ ملے، اس سے پہلے ہم قرآن پاک سے محبت کا ثبوت دیں، اور قرآن پاک کی گستاخی کرنے والے کی مذمت کریں۔ جب مذمت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے کہ قرآن نظر رحمت ہمارے اوپر فرما دے۔ جب نظر رحمت ہمارے اوپر فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ضرور ہوگا ہمارے حال پر، اور ہمارے ملک پر، اور ہماری غیرت پر اللہ کا کرم ضرور ہوگا۔ تو بس آج کا پیغام یہی ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غیرت مند مسلمان سے کرواتا ہے، تو ہمیں وہ مسلمان بننا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسند آ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کریں۔ جب اللہ کے شعائر کی تعظیم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح اور کامیابی و کامرانی بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی